بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، سورہ یاسین کی تفسیر ہم شروع کر رہے تھے اور ہم نے پہلے کلمہ یاسین کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی، تو آج ہم اس سے آگے چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کی قسم۔ اور یہ بات اظہر من الشمس ہے، ساری دنیا پر روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو یہ قرآن ہے، اللہ کا جو کلام ہے، یہ کلام حکمتوں سے بھرپور ہے اور اس میں اول تاخیر ہر چیز کا بیان ہے، اور اس کی حقانیت سے انکار کسی کو بھی نہیں ہے، قطع نظر اس سے کہ بہت سے لوگ اللہ کے اس کلام کو نہیں مانتے ہیں، وہ کافر کہلائے، اور اہل ایمان اس کو مانتے ہیں۔ تو والقرآن الحکیم، اللہ فرماتا ہے حکمت والے قرآن کی قسم۔ اندازہ کیجئے اہل ایمان کہ جس قرآن کی قسم کو اللہ پاک یاد فرمائے تو اس قرآن کی عظمت کتنی ہوگی۔ تو یاسین، اس سے ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی مراد ہے، اور قرآن پھر اللہ کا کلام، یعنی ایک طرف ذات مصطفیٰ کا ذکر ہے اور دوسری طرف ذات مصطفیٰ پر جو کلام الہی نازل ہوا، رب ذوالجلال نے اس کی قسم کو یاد فرمایا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انک لمن المرسلین، بے شک آپ بھیجے ہوئے ہیں، اے حبیب آپ کو ہم نے بھیجا ہے، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر۔ اے حبیب ہم نے آپ کو سیدھے راستے پر بھیجا، یعنی آپ بھی اسی راستے پر چل رہے ہیں اور لوگوں کو لے کر جا رہے ہیں جس راستے پر سابق انبیاء کرام مرسلین علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام چلے ہیں۔ اے حبیب آپ کا بھی وہی راستہ ہے۔ تو رب ذوالجلال نے یہ ارشاد فرما کر کفار مشرکین کو جواب دیا ہے اور ان کی اس بات کا رد کیا ہے جو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ کہتے تھے کہ محمد یہ اللہ کے راستے پر نہیں ہے، یہ تو اپنی کوئی باتیں بتاتے ہیں اور اپنے کوئی نئے دین کی بات بتا رہے ہیں، ان کا جو راستہ ہے وہ دین کا راستہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت دی، گواہی دی اور اعلان فرمایا کہ میرے حبیب کا راستہ وہی ہے جو میں نے انہیں عطا فرمایا، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم، اور پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے تنزیل، یہ اتارا گیا ہے، اتارا ہوا ہے العزیز، عزت والے، الرحیم، مہربان کی طرف سے، یعنی اللہ رب العالمین جو کہ عزت والا ہے، یہ اسی کا معزز کلام ہے جو کہ قرآن مجید ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے حبیب میں نے آپ کو کیوں مبعوث فرمایا، آپ کو دنیا میں ہم نے کیوں بھیجا، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، اے حبیب تاکہ آپ اس قوم کو ڈر سنائیں کہ جو کفار مکہ جو تھے، کفار مکہ یہاں طویل عرصے تک جو ہے کوئی نبی اور رسول نہیں آیا تھا، اور آخر میں پیارا آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے، تو اس سے پہلے چونکہ ان کو کسی نے ہدایت کا راستہ نہیں بتایا تھا، کسی نبی نے، کسی رسول نے، ایک طویل دورانیے تک کفار مکہ کے جو آبا و اجداد تھے، اور ان میں سے ایک بڑی تعداد وہ گزری ہے جن کو کسی نے جہنم کا ڈر نہیں بتایا، اللہ رب العالمین کی توحید اور وحدانیت کا نہیں بتایا۔ تو حضور پاک علیہ السلام یہاں تشریف لائے اور حضور پاک علیہ السلام نے انہیں اللہ کی توحید کا بتایا، اللہ کی وحدانیت کا بتایا، اپنی رسالت کا بتایا، جنت کا ذکر فرمایا، دوزخ سے ڈرایا، اور پھر ایک دین اسلام کی جو خوبیاں ہیں وہ بیان کی۔ تو اس بات کو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے حبیب ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ آپ اس قوم کو ڈر سنائیں کہ یہ اگر میری اطاعت نہیں کرتی اور
میری وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتی تو آپ پھر انہیں اس کا جو نتیجہ ہے وہ بتائیں اور انہیں اس سے ڈرائیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ ما انذر آباؤہم، اور ان کے جو آباء و اجداد تھے ان کو ڈر سنایا نہیں گیا تھا، کیونکہ ایک طویل عرصے تک کوئی نبی کوئی رسول ان کے درمیان نہیں آیا تھا۔ فہم غافلون، جس بنیاد پر یہ لوگ بے خبر پڑے ہوئے ہیں، غافل ہیں، اے حبیب آپ انہیں آخرت کا بتائیں، انہیں آپ ڈر سنائیں کہ اگر یہ توحید اور وحدانیت پر ایمان نہیں لاتے، آپ کی رسالت کو نہیں مانتے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ تو اس کے بعد نتیجہ بھی یہ نکلا کہ حضور پاک علیہ السلام نے جب دین اسلام کی دعوت دی اور لوگوں کو دین کی طرف بلایا، یاد رکھیں پیارے مسلمانوں، اللہ کا دین ہے نا بڑا صاف اور بڑا شفاف ہے، بڑا خوبصورت دین ہے، اس میں کوئی گندگی نہیں، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، بہت سہل بہت آسان یہ دین ہے عمل کرنے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی رخنا نہیں ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، اس کے اندر اللہ کا دین بڑا واضح ہے۔ تو اس دین کی طرف جب بلایا حضور پاک علیہ السلام نے، تو بہت سے لوگ جو اللہ رب العالمین کا جن پر کرم ہوا وہ لوگ مسلمان ہوئے، حضور پاک علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا، اور بہت سے لوگ جو وہ ڈٹے رہے، سب کچھ جان کر بوجھ کر بھی وہ انجانے بنے رہے، اور پھر جیسے کہ ابو جہل تھا، عتبہ، شیبہ، یہ سارے کفار جو بھی تھے بڑے بڑے، تو یہ جان کر بھی انجان بنے رہے اور دین اسلام کی مخالفت کرتے رہے، آقا کریم علیہ السلام کی مخالفت کرتے رہے۔ اس سے بات میں معلوم ہوتی ہے کہ حق کی حقانیت کو سمجھنا، دلیل کو دلیل سمجھنا، برہان کو برہان سمجھنا، روشنی کو روشنی ہی سمجھنا، اور اندھیرے کو اندھیرا سمجھنا، ظلمت کی ظلمت کو ماننا اور سمجھنا، یہ انسان کی عقل کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ اس وقت ممکن ہوتا ہے جب بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کا کرم ہوتا ہے، ورنہ وہی شہر مکہ، اس میں صدیق اکبر بھی ہوتے ہیں جو کہ اہل مکہ کے سرداروں میں سے، سیدنا فاروق اعظم سرداران مکہ میں سے ہیں، اور اسی شہر کے اندر پھر ابو جہل بھی ہوتا ہے جو کہ وہ لوگ ابو الحکم کہتے تھے کہ حکمتوں والا، یعنی پڑھا لکھا انسان، سمجھدار انسان ان کی نظر میں تھا، لیکن سمجھدار ہونے کے باوجود بھی وہ یہ سمجھ حاصل نہیں کر سکا جو دین کی حقانیت ہے، جو رسول کریم علیہ السلام کی رسالت کی حقانیت ہے۔ جب وہ اس کو سمجھ نہیں سکا تو بہت سے لوگ اس قبیل کے تھے۔ تو اس سے یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج کے دور میں بھی بہت سے لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، ہمارے پاس دنیا کی بڑی تعلیم ہے، ہماری سوچ، ہمارا فہم بڑا وسیع ہے، اور ہم نے ساری دنیا دیکھی ہوئی ہے، ساری دنیا ہمارے سامنے ہے، ہمارے پاس بڑا نالج ہے، ہم بڑے دانشور لوگ ہیں، یہ دانشوری، عقل مندی دنیا کے حوالے سے تو کہلائی جا سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک معتبر اور عقل مندی وہ کہلاتی ہے کہ جس میں جو ہے دین شامل ہو، جس میں بندہ جو ہے اس کے ذریعے سے دین کو سمجھے، اور جو حقانیت ہے وہاں تک بندہ اس عقل کے ذریعے سے پہنچے تو کہا جائے گا واقعی یہ بندہ دانشور ہے۔ محض دانشور ہونا اور بڑی باتیں کرنا جو ہے یہ دنیاوی حوالے سے تو ٹھیک ہے، لوگ مانیں گے جی بڑا عقلمند آدمی سب کچھ ہے، لیکن دین کی ہدایت کو پا لینا اور دین کی روشنی کو سمجھنا کما حق ہو، یہ بندے کی اپنی عقل کا کمال نہیں ہوتا، یہ رب کی رحمت کا کمال ہوتا ہے، یہ اللہ کی رحمت کا کمال ہے۔ جس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے وہی بندہ سمجھ جاتا ہے، اور وہی بندہ اپنے سر کو جھکا لیتا ہے، آمنا وصدقنا کہہ کر جو ہے وہ سر کو جھکا کر دین کے پیچھے وہ چلتا ہے۔ یہ وجہ ہے پیارا آقا کریم علیہ السلام کی حدیث پاک لا یؤمن احدکم حتی تبع ہواہ لما جئت بہ، کہ کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی اپنی خواہش میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے،
میرے لائے ہوئے دین کے پیچھے نہ چلیں۔ اگر خواہش کو اب آگے رکھو گے، دین کو پیچھے رکھو گے، تو پھر گمراہیت اور دلالت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور اگر اپنی خواہشات کو پیچھے رکھو گے اور دین اسلام کو آگے رکھو گے، مقدم رکھو گے، خواہش کو اس کے پیچھے پیچھے چلاؤ گے، تو ہدایت ہی ہدایت ہے اور نور ہی نور ہے۔ تو اس بات کو اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ تو ہوا یہ کہ بہت سارے ان کے جو لوگ ہیں ان پر بات ثابت ہو گئی، جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ ثابت ہو گیا، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے جو قول ہے وہ واضح ہو گیا، وہ ثابت ہو گیا۔ کیا قول؟ کس حوالے سے؟ کون سی بات ثابت ہوئی؟ کہ یہ جو لوگ اپنی گمراہیت پر مصر ہیں، اپنے کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور اپنی غلط چیز کے اوپر یہ لوگ جو قائم ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ اس لیے قائم ہے کہ جہنم ان کا مقدر بن چکا ہے اور دائمی سزا ان کا مقدر بن چکی ہے۔ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اے حبیب اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔